برادران ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاوا یار، انٹرو سب نہ بولے اتنا تب کا فائدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان حمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، معلم کائنات، مصنع کائنات، ہمارے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اے لوگو، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے شہیدوں کو اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ ایک سمجھنے والا بہت بڑا عقل و دانش والا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، شہیدوں کے مراتب کو نہیں پہنچ سکتا ہے اگر وہ جاننا چاہے کہ اللہ نے یہ مرتبہ شہیدوں کو عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے، جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائے، قتل کیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ عزیزان وقار، امام علی مقام، آپ کے رفقا، آپ کے عزیز و اقربا، اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام دیا، وہ اعزاز دیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی بلندی کے منارے پر بٹھایا ہے۔ کوئی انسان اگر چاہے تو اس منارے سے اور اونچا نہیں لے جا سکتا ہے، اور اگر نیچے کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ شہیدوں کو منارے بلندی پر
کسی اور نے نہیں بٹھایا ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے رب نے بٹھایا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کرب و بلا حسین، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، بولے سبحان اللہ۔ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، اور اب حر پہ کوئی ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض، اب حر پہ کوئی ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض، حر کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے، حر کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا۔ وہ تینوں ملا آگے بیٹھا، وہ پیرو دونوں لونڈے اور وہ سراج بھائی جو لڑکوا، تینوں آؤ آگے آؤ۔ صاحبہ کہاں با صاحبہ؟ ہاں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے بیان میں آپ حضرات نے بغور سماعت فرمایا کہ حضرت امام عالی مقام سے جب زبردستی بیعت لینی چاہی تو آپ نے مدینے کو خیر آباد کہا، چھوڑ دیا۔ مکے میں آپ تشریف لے کر کے آتے ہیں، مکے میں ابھی آپ کو رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ دیگر بزرگ صحابہ کرام بھی مکے تشریف لے آئے ہیں، جس میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ ان لوگوں کا شمار بزرگ صحابہ میں ہوتا ہے۔ عزیزان وقار، ادھر آپ تشریف مکہ لے کر کے آئے، ادھر کوفہ میں کوفی اکٹھا ہو کر کے سلیمان بن سرد ایک شخص ہے جس کے مقام پر اکٹھا ہوتے ہیں، مکان پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی وصال پر وہ لوگ خوشی منائے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کام کرو، ہم پرانے دور سے حضرت علی کے زمانے سے شیعان علی ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی سے عشق و پیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے سنا ہے امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے یزید کی بیعت کو کرنے سے انکار کر دیے ہیں، اب وہ مدینے کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئے ہیں۔ اگر تم لوگ ان کے جان اور مال کو کی حفاظت کی ذمہ داری لو اور ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو، تو ان کی طرف خط لکھا جائے کہ وہ آئیں اور آ کر کے ہماری قیادت کریں، ہم انہیں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بنائیں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو لوگوں نے سب سے پہلے خط لکھا امام علی مقام کے پاس، حضور آپ تشریف لے کر کے آئیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ پہلا خط امام علی مقام کے پاس آیا، 2 دن صرف بیتے تھے، تقریباً 52 خط آ گئے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد کئی اور مختلف دیگر لوگوں کے، دیگر سرداروں کے ملا کر کے 150 خطوط امام حسین کے پاس آ گئے۔ امام حسین نے شروع میں کسی خط کا جواب نہ دیا، جب 150 خط آ گئے، آخری خط جب امام نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے حسین ابن علی، اگر آپ ہماری طرف نہیں آتے ہیں، اگر آپ
ہماری قیادت کو آ کر کے نہیں سنبھالتے ہیں تو ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، اور کل میدان محشر میں اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک فاسق و فاجر، بے نمازی، بدعقیدے، گنہگار شخص کے، شرابی کے کو اپنا امیر کیوں چنا، تو اے اولاد رسول ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا مگر وہ ہماری قیادت کے لیے آئے ہی نہیں، اس لیے ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کی تھی۔ امام علی مقام جب اس خط کو پڑھتے ہیں، دیگر اصحاب کو اکٹھا کرتے، کہتے یہ بتاؤ اب اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب تو مجھے کربلا کی کوفہ کی طرف تو جانا ہی جانا پڑے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایسی باتیں خط میں لکھی ہیں، اگر میں نہ گیا تو وہ لوگ مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے۔ مگر حضور کے مقدس صحابہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ آخر امام علی مقام کے ساتھ میں وہ لوگ وہی سلوک کریں گے جو اس سے پہلے کرتے آئے ہیں۔ کوفیوں کی دغا بازی ہمیشہ ہی مشہور رہی ہے۔ حضرت علی کے ساتھ کو چھوڑا، لشکر کو چھوڑ کر کے چلے آئے۔ حضرت علی کے سر پہ جب تلوار لگی، مسجد میں جتنے نمازی تھے چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ حضرت امام حسن نے صلح کی تو آپ کے چہرے پر تماچے مارے، مسلح کھینچا آپ کے پیر کے نیچے سے، ساتھ چھوڑ دیا آپ کا۔ صحابہ جانتے تھے یہ ہمیشہ دغا کرنے والے ہیں، دغا بازی کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اولاد رسول ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے، اس لیے کہ کوفیوں کی دغا بازی بڑی زیادہ مشہور ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، دغا کریں گے۔ مگر میرے امام نے کہا اس خط کو دیکھو، ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کام کرو، پہلے کسی اور کو بھیجو جو جائے وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور اس کے تعلق سے خبر کرے، پھر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے سوچ سکتے ہیں۔ عزیزان وقار، امام علی مقام نے اپنے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل و دانش والے، معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے، معاملات کے تہ تک جانے والے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا، جو حضرت امام حسین کے جو ہے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل، ان کو بلایا۔ یہ معاملات کو بڑے اچھے سمجھنے والے تھے، بڑی فہم و فراست والے تھے، عقل و دانش والے تھے۔ امام علی مقام فرماتے میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ تم کوفہ جاؤ، میرا نائب بن کر کے میری طرف سے کوفے کے حالات کو دیکھو، اور جس طرح سے کوفے کے حالات ہو اس سے مجھے خبر کرنا، پھر میں آگے کچھ سوچوں گا۔ حضرت امام مسلم جانے کے لیے تیار ہوئے، سامان سفر باندھنے لگے۔ امام علی مقام کے ایک حکم پر آپ نے تیاری شروع کر دی، ابھی جانے کا قصد کرتے ہیں، جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ امام مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ننھی سی عمر ہے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، وہ دونوں بچے اپنے والد کے پاس آئے اور دامن کو پکڑ کر کے کہنے لگے بابا آپ کہاں جاتے ہیں؟ اے والد بزرگوار آپ کہاں پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام مسلم فرماتے بیٹے میں پردیس جا رہا ہوں، میں کوفے میں جا رہا ہوں، یقیناً امام علی مقام کے حسین ابن علی کے حکم پر جا رہا ہوں، مجھے وہاں پر جا کر کے ایک بہت اہم کام انجام دینا ہے۔ شہزادوں نے کہا بابا اب جب سے ہم جو ہے سمجھدار ہوئے ہم نے کبھی آپ کی جدائی کو برداشت نہ کیا، ہم کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے ہیں، بابا ایک کام کرے ہمیں بھی ساتھ میں لے کر کے چلے، ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ مگر امام مسلم نے کہا میرے بیٹے میں پردیس میں جا رہا ہوں، نہ جانے وہاں معاملات کیسے ہوں، وہاں کے حالات کیسے ہوں، وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک اور ویوہار کرے، ہم تمہیں اپنے ساتھ میں لے کر کے نہیں چل سکتے ہیں۔ وہ بچے ضد کرنے لگے۔ میرے امام کے پاس جناب حضرت مسلم ابن عقیل آتے ہیں، آنے کے بعد کہا بھائی ان بچوں کو سمجھاؤ، یہ لوگ جانے کی ضد کرتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اے مسلم ابن عقیل ان بچوں کو اکیلا تنہا چھوڑ کر کے نہ جاؤ، بلکہ ان کو ساتھ لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ تم ان سے پیار کرتے ہو، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ سے جو ہے عشق و الفت کیا کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی مسلم بچے کی جدائی کیا ہوتی ہے مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب سے میں اپنی بیٹی صغرا کو مدینے میں چھوڑ کر کے
کے آیا ہوں تب سے اس کی جدائی مجھے برابر تڑپایا کرتی ہے، لہٰذا میں تو یہی کہوں گا اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑو بلکہ اپنے ساتھ انہیں بھی کوفہ کے طرف لے کر کے جاؤ۔ عزیزان وقار، حضرت امام مسلم ہے اپنے صاحبزادوں کو لے کر کے جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں، جب کوفہ میں آپ لمبا سفر کر کے داخل ہوتے ہیں تو کوفہ والوں نے آپ کا بڑا زیادہ استقبال کیا، آپ کی بڑی زیادہ خاطر و مدارت کی، آپ کے جو ہے قدموں میں اپنے پلکوں کو بچھایا، پھول نچھاور کیے، آپ کے جو ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا۔ عزیزان وقار، حضرت امام مسلم کو تمام لوگوں نے اپنے سر اور پلکوں پر بٹھایا۔ ایک وقت آیا کہ ایک ہی ہفتے میں دیکھتے دیکھتے ایک ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی۔ آپ نے حالات کو سازگار دیکھا، اچھا دیکھا، سب کے سب میرے حق میں ہے۔ عزیزان وقار، آپ نے فوراً خط لکھا امام عالی مقام کی طرف، بھائی آپ دیر نہ کریں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں سے مطمئن ہوں میں، آپ جلد سے جلد کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ عزیزان وقار، میرے امام ہے مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہے، حضرت امام مسلم نے آپ کی طرف خط لکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اور بھی کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان وقار، حضرات محترم، اس وقت کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ صحابی رسول تھے، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کی بیعت لے رہے ہیں، مسجد کوفہ میں پہنچتے تمام لوگ اکٹھا ہے، آپ جا کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے اے لوگو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اگر یزید تک یہ خبر پہنچے گی، اگر یزید تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے تو یزید تمہارے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کرے گا، تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ عزیزان وقار، مجمع میں سے کچھ شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے نعمان ابن بشیر تمہیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو لشکر کی کمان ہے، تمہارے پاس فوجی دستے موجود ہیں، تم ان دستوں کو سالاروں کو اپنے لشکر کو حکم دو کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرے، ان کے ساتھیوں سے جنگ کرے۔ حضرت نعمان ابن بشیر محب اہل بیت تھے، نبی کے صحابی تھے، فرماتے تم ایسی کام کرنے کا حکم مجھے دے رہے ہو، قسم خدا کی میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنے وحدے سے معزول کر دیا جاؤں۔ عزیزان وقار، حضرت امام مسلم کے خلاف جب لوگوں نے بھڑکایا، آپ نے صاف انکار کر دیا، وہ لوگ واپس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد یزید کی طرف خط لکھا، کہا کہ اگر تم نے نعمان ابن بشیر کو جو ہے معزول نہ کیا اور ان کی جگہ پر یہ بڑے نرم دل آدمی ہے، اہل بیت کے ساتھ میں بڑی نرمی برتا کرتے ہیں، اگر ان کی جگہ پر کسی ظالم و جابر انسان کو نہ بھیجا تو یاد رکھو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کوفہ کے ساتھ ساتھ میں عرب و عراق و حجاز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر یہ نکل گئے تمہارے ہاتھ سے یاد رکھو تو یہ لوگ تمہاری سلطنت کو جو ہے پلٹ کر کے رکھ دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے گا۔ یزید کے دربار میں جب یہ خط پہنچتا ہے، یزید خط کو پڑھ کر بڑا آگ بگولا ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بلایا مشورے کے لیے، لوگوں نے کہا بصرہ کا جو حاکم ہے عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا جابر آدمی ہے، ایک کام کرو اسے کوفہ کا گورنر بنا دو، اسے کوفہ کا حاکم بنا دو، وہ جائے گا مسلم ابن عقیل سے نپٹے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے، اے عبید اللہ ابن زیاد تمہیں بصرہ کا حاکم تو بنایا ہی بنایا تھا، سنو ساتھ ہی ساتھ تمہیں کوفہ کا بھی حاکم بنایا، جلد سے جلد کوفہ پہنچو، حسین ابن علی کے بھائی مسلم ابن عقیل آئے ہیں، ان سے میری بیعت لو، اگر بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے سر کو قلم کر کے میرے پاس کوفہ میرے پاس جو ہے شام میں بھیج دو۔ عزیزان وقار، عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنایا، بنانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، حواریوں کو لے کر کے وہ چلتا ہے، درود شریف پہ اللہم صلی اللہ درود شریف پہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا مدارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خاموشی بنائے رکھو، یہ آواز یہاں تک آ رہی ہے، خاموشی چپ چاپ آپ بیٹھے رہیے۔ عزیزان وقار، وہ
پھر کوفہ آنے کی تیاری کرنے لگا، ساتھیوں کو لیا۔ لینے کے بعد جب کوفہ کے سرحد پر پہنچا تو اپنے ساتھیوں کو روکا، صرف 20 لوگوں کو لیا۔ لینے کے بعد حجازی لباس پہنا جیسے عرب لوگ پہنا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو پہنایا، پھر اونٹ پر سوار ہوا، اس دروازے سے داخل ہوا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جو دروازہ عرب سے آیا کرتا تھا، کوفے میں داخل ہوا۔ جب کوفے والوں نے دیکھا رات کے تاریکی میں، انہوں نے سوچا حسین ابن علی آ گئے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، اہلاً و سہلاً حسین ابن علی کے نام کا نعرہ لگانے لگے، آپ کے نام کے قصیدے پڑھنے لگے، آپ کے نام کا دم بھرنے لگے، آپ کے لیے نعرہ لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب لوگوں نے نعرے کو سنا، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، دیکھتے دیکھتے بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر ہاؤس تک پہنچنا مشکل ہونے لگا تو اس کے ایک ساتھی نے کہا، اے لوگو، راستہ چھوڑ دو، سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ یہاں کے نئے امیر عبیداللہ ابن زیاد ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا، اس کے ظلم کی چرچہ دور و دراز تک تھی۔ نام سن کر کے تمام کوفی اپنے راستے کو بدل لیتے ہیں، دیکھتے دیکھتے سب اسے تنہا چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ 20 لوگوں کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا، یزید کا خط دیا اور گورنری کے کرسی پر بیٹھا۔ جب صبح ہوئی، اس کے تمام ساتھی آ گئے اور اس نے جتنے قبیلے بڑے بڑے تھے کوفہ میں، سب کے سرداروں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے تحریر لے لی، ان سے لکھوا لیا، اگر کوئی بھی مسلم ابن عقیل کو پناہ دے گا یا ان کی بیعت کرے گا یا ان کا ساتھ دے گا تو سب سے پہلے قبیلے کے سردار کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد پورے کے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ان تمام سرداروں کو اپنے پاس رکھا۔ عزیزان وقار، پھر اس کے بعد اس نے اعلان کروایا، اے لوگو، میں نے سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل تم میں آئے ہیں اور تم حسین ابن علی کی بیعت ان سے کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے کام سے باز نہ آئے اور حسین کی بیعت کو ترک نہ کیا اور مسلم کے ساتھ کو نہ چھوڑا تو یاد رکھو تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آتش نظر کیا جائے گا، تمہارے بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، وہی کوفہ والے جو اب تک بیعت کر رہے تھے ذوق در ذوق، امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، امام مسلم سے دور بھاگنے لگے۔ عزیزان وقار، مختار ابن عبید کے مکان پر حضرت امام مسلم تشریف فرما تھے۔ اسے پتہ چلا کہ جب مختار کے مکان پہ ہیں تو آپ وہاں سے منتقل ہو کر کے حضرت ہانی ابن عروہ کے مکان پر گئے۔ ہانی ابن عروہ محب اہل بیت تھے، نبی کے گھر والوں سے پیار کیا کرتے تھے، ان کے یہاں رہنے لگے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے بڑا پتہ لگوایا کہ مسلم ابن عقیل کہاں پر ہیں، مگر پتہ نہ لگا، خبر نہ ہوئی۔ تو اس نے اپنے غلام مقاتل، جس کا نام ہے، وہ اسے 3000 درہم دیا، کہا کہ جاؤ اور مسلم ابن عقیل کا پتہ لگاؤ، بڑی مال و دولت تمہیں دی جائے گی۔ وہ گیا، جانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا مسجد کے کونے میں ایک شخص ہے جس کے چہرے پر بڑی نورانیت ہے، وہ نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا، میں شام سے آیا ہوا ہوں، ہم نے سنا کہ حضور کے گھر کا کوئی فرد یہاں پر آیا ہے، میں ان کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہے، میں چاہتا ہوں تحفے کے طور پر انہیں دے دوں، اگر ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ وہ جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ صحابی رسول تھے، ان کا نام مسلم ابن اوسجہ تھا۔ وہ کہتے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مسجد میں اتنے لوگ اور بیٹھے ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو ان کا پتہ۔ وہ کہنے لگا، آپ ہی مجھے سب سے شریف، سب سے نیک دکھائی دیتے ہیں، آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کے چہرے کی عبادت کے نشان ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ بھی محب اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کہا، بالکل ٹھیک پہچانا، میں بھی محب اہل بیت ہوں، ان کے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں،
چلو میں تمہیں لے کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس چلتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن اوسجا اس غلام کو لے کر کے حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچے، حضرت مسلم سے ملاقات کی، 3000 درہم نکال کر کے رکھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ پھر روز آتا، دن بھر رہتا، جو معاملات پیش ہوتے سب کو دیکھتا سنتا، شام کو جا کر کے بتا دیتا سب عبید اللہ کو۔ حضرت ہانی ابن عروہ میں عبید اللہ میں بڑی پہلے دوستی تھی، مگر حضرت ہانی ابن عروہ بیماری کا بہانہ بتا کر کے جب سے عبید اللہ زیادہ آیا تھا ملنے کے لیے نہ گئے، ملاقات کے لیے نہ گئے۔ اس کے بعد اس نے خبر بھیجوایا، ہانی بات کیا ہے، مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ آؤ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہانی ابن عروہ دوست تھے اس کے، انہوں نے سوچا اس سے کچھ خبر نہیں، وہ ملنے کے لیے گئے۔ اور جب ملنے کے لیے گئے وہ گورنری کے کرسی پر بیٹھا تھا، سر کو جو ہے جھکائے ہوئے تھا، آپ جاتے سلام کرتے اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا امیر آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ تو اس نے سر اٹھایا، اس کے آنکھوں میں جلال تھا، غصہ تھا، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کہا کہ ہانی ابن عروہ تم میرے دوست ہو، تمہیں میرے ساتھ دغا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا کہ نہ، تم تک خبر غلط پہنچی ہے، میں نے کوئی پناہ نہیں دے رکھی ہے۔ آپ نے بہت انکار کیا، وہ نہ مانا، پھر اس نے اپنے غلام کو پیش کیا، وہی غلام جو درہم لے کر کے گیا تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو کوئی بہانے کی گنجائش نہ رہی، آپ نے کہا کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں آئے تھے، مہمان بن کر کے آئے تھے تو میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں انہیں کہیں اور منتقل کرتا ہوں، میں جاتا ہوں انہیں اپنے گھر سے کہیں اور پہنچا دیتا ہوں تو اپنے امان سے جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے بری الذمہ ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان وقار، مگر اس نے کہا کہ نہ، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دوں گا، تم میرے پیچھے میرے ساتھ غداری کرتے رہے۔ عزیزان وقار، وہ غصے میں آتا ہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ کہتے ہیں بے شک تو اسی قابل ہے، ہم محب اہل بیت، ان کے گھر والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کے قصیدے پڑھے، حضرت امام حسن حسین کی تعریف کی، وہ غصے میں اٹھا، ڈنڈا لیا، مارنا چالو کیا آپ کو، آپ بڑے زیادہ زخمی ہوئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ اس کے بعد اسے آپ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو پکڑوا کر کے کوٹھری میں بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد ہانی ابن عروہ کے قبیلے کو پتہ چلا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کے قبیلے والے آئے اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اگر وہ حملہ کرتے ان کے قبیلے والے تو گورنر ہاؤس کو فتح کر سکتے تھے، مگر ان کے قبیلے والے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد منظر دیکھتا تو بوکھلا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو یہ حملہ کر کے مجھے گرفتار کر لے، گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں۔ اس نے اس وقت کے قاضی شرائح کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ہانی ابن عروہ سے ملاقات کرو اور لوگوں کو بتاؤ وہ قتل نہیں ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں، صحیح سلامت موجود ہیں۔ قاضی شرائح جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت ہانی ابن عروہ نے قاضی شرائح سے کہا میرے قبیلے والے سے کہو اگر 10 لوگ ہمت کر کے 10 لوگ گورنر ہاؤس میں آ جائیں تو مجھے چھڑا کر کے لے جا سکتے ہیں، مجھے باہر نکال سکتے ہیں۔ مگر جب وہ کہنے کے لیے باہر نکلے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام کو پیچھے لگا دیا، کہا کہ خبردار ان کو ایسا ہرگز نہ کہنے دینا۔ کچھ مصلحت کے تحت ہانی ابن عروہ حضرت قاضی شرائح نے ان کے ساتھیوں کو ان کے قبیلے والوں سے کہا کہ وہ زندہ ہیں، وہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ زندہ ہیں اور انہیں محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے۔ ان کے قبیلے والے مطمئن ہو کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب مسلم ابن عقیل کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو باہر نکل کر کے اکٹھا کیا، کہا کہ اے لوگو تم نے میری بیعت کی تھی، اب آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو، میرے شانہ بشانہ چلو۔ تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے 40,000 کا لشکر جرار آپ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو لے کر کے گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ہی حلے میں گورنر ہاؤس کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، مگر یہ نبی کے شہزادے تھے، نبی کے گھر والوں تھے، نبی کے گھر کے چشم و چراغ تھے۔ ان لوگوں نے حملہ کرنا پہلے مناسب نہ سمجھا، پہلے بات کو صلح سے، پہلے بات کو مشورے سے سلجھانا چاہا۔ آپ نے
عبیداللہ ابن زیاد سے بات کرنی چاہی، ہانی ابن عروہ کو چھوڑ دو، عبیداللہ ابن زیاد تک جب یہ خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تو اس نے جو سب سے بڑے بڑے سرداروں کو پہلے ہی گرفتار کیا تھا ان لوگوں کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لایا اور ان سے کہا کہ اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے جائے، ورنہ تمام قبیلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، پورے قبیلے کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا۔ عزیزان وقار، بڑے بڑے سردار گورنر ہاؤس کے چھت پر آتے ہیں اور اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہتے ہیں، اے میرے قبیلے والوں، مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، پورے کے پورے قبیلے کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ عزیزان وقار، اتنا کہنا تھا گورنر ہاؤس کے چھت سے قبیلے کے سرداروں کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کو چھوڑ کر کے قبیلے والے جانے لگے، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر مسلم حضرت امام علی مقام کی بیعت کی تھی، جو آپ کے ساتھ مرنے مارنے کے لیے تیار تھے، جو آپ کے ساتھ اپنی گردن کٹا کر تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے۔ عزیزان وقار، آج وہی تاریخ پھر سے دہراتے ہیں جو تاریخ ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ دہرائی تھی، جو معاملہ ان لوگوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ کیا تھا، وہی پھر کوفہ کا میدان ہے۔ ان لوگوں نے پھر ایک نبی کے گھر والے ایک نبی کے چشم و چراغ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، آپ کوفہ کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ صبح جب آپ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، 40,000 کوفی آپ کے پیچھے لگے تھے، آپ کے پاس موجود تھے، اور جب نماز مغرب کے لیے آئے ہیں تو صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ یقیناً 39,500 لوگ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ نماز مغرب کی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو سلام پھیرتے ہیں تو عجیب و غریب منظر ہے۔ سلام پھیر کر کے جب آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو 500 لوگ جو مغرب کے وقت موجود تھے، ان لوگوں میں سے ایک بھی شخص نہیں موجود، سب کے سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، یہ وہی کوفی دغا باز ہے، ہمیشہ دغا کرنے والے ہیں۔ آپ کے ساتھ کو چھوڑ کر کے پورے کے پورے 40 لاکھ آپ کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو یقیناً تڑپ جاتے ہیں، مکہ کی طرف، حجاز کی طرف چہرہ کر کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام کا خیال آتا ہے، دل تڑپ پر کے رہ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا خط جب امام تک پہنچے اور امام آنے کی تیاری شروع کر دے، اور جب وہ امام تشریف لے کر کے آئیں گے، نواسط رسول آئیں گے، تو یہ ظالم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ ہائے میں نے کتنی بڑی جو ہے غلطی کر دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب امام اپنے شہزادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر کے آئیں، یہاں پر جو ہے تشریف لے کر کے آئیں۔ عزیزان وقار، حضرت امام علی مقام کے ساتھ میں یہ ظالم وہی سلوک کرے جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ عزیزان وقار، یہ سوچ کر کے امام مسلم کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اسی سوچ میں آپ جو ہے کوفہ کے گلی سے گزر رہے تھے، گلی سے گزرتے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر کے ڈیوڑی پر دروازے پر ایک بڑھیا بیٹھی ہے جو اپنے بیٹے کا آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، کوفہ کے در و دیوار آپ کے لیے وہی جو اب تک استقبال کیا کرتے تھے آپ کے لیے بیگانہ ہو چکے ہیں، لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ آپ اس بڑھیا کے قریب جاتے ہیں، بڑھیا سے کہا امی میں پردیسی ہوں، مجھے پیاس کی شدت ہے، مجھے پانی چاہیے۔ بڑھیا جاتی کہتے بیٹے ٹھہرو میں تیرے لیے پانی لے کر کے آتی ہوں۔ اندر گئی، پانی کا پیالہ لے کر کے آئی، لانے کے بعد پیالہ امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ پانی کو پیتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں تو پیالہ بڑھیا کو دیا، بڑھیا لے گئی، پیالے کو رکھ کر کے پھر باہر آئی۔ آپ کو دیکھا، آپ وہیں پر کھڑے تھے۔ بڑھیا نے کہا بیٹے تم نے تو پانی پی لیا، اب تو اپنے گھر کو جا، اب تو اپنے گھر کی طرف چلا جا، تیری پیاس بجھ گئی ہے۔ آپ کچھ نہ بولے، بڑھیا نے دوبارہ کہا، پھر آپ خاموش رہے۔ بڑھیا نے دوبارہ جانے کے لیے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا کہ اماں میں پردیسی ہوں، اس پردیس میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس پردیس میں میرا کوئی نہیں میرا مددگار ہے، لوگوں نے مجھے بلایا، میرا ساتھ چھوڑ دیے، لوگوں نے میرے ساتھ دغا کی ہے، لوگوں نے کوفیوں نے میرے ساتھ جو ہے عیاری اور مکاری کیے ہیں۔ عزیزان وقار، بڑھیا کرنے لگی بیٹے تم ہو کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے بھائی کا بیٹا مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا بھائی ہوں۔ اتنا سننا تھا، بڑھیا محب اہل بیت تھی، کہا کہ بیٹے اب باہر کیوں کھڑے ہو، اندر ایک آ جاؤ، میں تمہارے گھر کی کنیز ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں۔ بڑھیا اپنے گھر کے خاص کمرے میں
میں لے گئے، امام مسلم کے لیے فرش بچھایا، کھانا پیش کیا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، آپ جو ہے کمرے میں لگ بیٹھے رہے، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، بڑھیا کا بیٹا شرابی تھا، بڑی دیر رات کو وہ آیا، جب اپنے گھر میں آتا ہے اپنے ماں کو اپنے خاص کمرے میں برابر آتا جاتا دیکھتا ہے، پوچھا اماں بات کیا ہے، تم اس کمرے میں برابر کیوں آتی جاتی ہو؟ بڑھیا نے پہلے چھپایا، مگر بیٹے نے بہت پوچھا جب، تو بڑھیا نے کہا بیٹے سن، آج ایک جو ہے نبی کے گھر کا چشم چراغ میرے مہمان بنا ہے، اس بات کی خبر تو کسی کو نہ دینا، ہم جو ہے ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل کریں گے۔ مگر وہ شرابی انسان تھا، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، جب صبح ہوتی ہے، عبیداللہ ابن زیاد کے لشکر کے ایک کمانڈر کے بیٹے کو، جس کا نام محمد ابن اشعث تھا، اس کے بیٹے کو جا کر کے اس کا دوست تھا خبر دی، کہا کہ میرے گھر میں تو مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ کے ذریعے عبیداللہ ابن زیاد کو خبر دیتا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے ایک روایت میں 500 کا لشکر بھیجا، 500 سپاہیوں کو بھیجا۔ حضرت امام مسلم ابھی فجر کا وقت ہی ہونے والا تھا، صبح کی سپیدی نمودار ہونے والی تھی، آپ نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کو آواز سنی ہے، سمجھ جاتے میری گرفتاری کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی تلوار کو لے کر کے باہر نکلتے ہیں، اپنی جو ہے تلوار بھاری بھرکم تلوار کو لے کر کے دروازے کے قریب آتے ہیں۔ یہ لشکر سپاہیوں کا عبیداللہ ابن زیاد کا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ نے اتنی شدت کے ساتھ ان ظالموں پر حملہ کیا، ان کو پیچھے ڈھکیل کر لا کر کے روڈ پر کھڑا کر دیا۔ دوسرا دستہ حملہ کرتا ہے، آپ نے پھر جو ہے ان پر اتنی شدت سے وار کیا، پھر ڈھکیل کر لا کر کے جو ہے روڈ پر کھڑا کر دیا، سڑک پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ عزیزان وقار بڑی شدت کے ساتھ حملے کیے، ان لوگوں نے دیکھا مسلم ابن عقیل کی رگوں میں بھی یقیناً ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، ان پر ایسے نہیں قابو پایا جاتا، اگر ان سے لڑتے جاؤں گا یہ تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ان کے رگوں میں بھی یقیناً ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان وقار یہ نبی کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، ان سے لڑیں گے تو یہ ہاشمی شیر ہم سب کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ باتیں پڑوس کے مکانوں پہ چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد چھتوں سے آپ کے تنہا آپ کے اوپر اینٹ اور پتھر پھینکنے لگے، ہاڑیوں میں آگ جلا جلا کر کے آپ کے اوپر پھینکنے لگے۔ ہاشمی شہزادہ جب یہ منظر دیکھتا تو تڑپ کر کے آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد چھلانگ لگا کر چھت پر چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد لوگوں کو مارنا شروع کیا، گردنیں لوگوں کی قلم کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے آتا ہے لڑتے لڑتے۔ ایک شخص جس کا نام بکیر ابن حمیر ہے، پیچھے سے آپ کے سر پر تلوار ماری جو آپ کے چہرے پر لگتا ہے، چہرے کے آپ کے سامنے کے ہونٹ کو کاٹتا ہوا، نیچے کے ہونٹ بھی کٹے، 2 دانت شہید ہوتے ہیں۔ عزیزان وقار صبح سے لڑتے لڑتے دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ زخموں سے چور ہو گئے، نڈھال ہو گئے ہیں، آپ کے بازو بالکل جواب دے گئے ہیں، آپ جو ہے ہانپنے لگتے ہیں، ایسے عالم میں دیوار کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمد ابن اشعث کہتا ہم نے آپ کو امان دی ہے، آپ میری امان میں ہے، لوگ آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کریں گے، آپ پر حملہ نہیں کریں گے، یعنی آپ ہتھیار ڈال دیجئے، ہم اپنی امان میں لیتے ہیں آپ کو۔ آپ فرماتے نہ میں تیرے امان میں نہیں آؤں گا، میں تیرے امان میں نہیں آؤں گا۔ اس نے بڑا وعدہ کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ وعدہ نہ کرتا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے نہ کرتا، اب تجھے اپنے آپ کو تیرے امان میں نہ دیتا۔ عزیزان وقار حضرت مسلم ابن عقیل نے ہتھیار رکھے، اپنے تلوار کو نیام میں رکھا، آپ کو لوگوں نے گرفتار کیا، آپ کے گرفتار کرتے ایک بگھی لائی گئی جس پر آپ کو بٹھایا گیا، ابھی آپ کو گرفتار کر کے بگھی میں بٹھا کر کے لے کر چلنے ہی لگے، آپ کے نیام سے تلوار کو نکال لیا گیا، تلوار کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ فوراً اپنے زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے تم نے مجھے امان دینے کے لیے کہا تھا، یہ تمہاری سب سے پہلے غداری کہ تم نے جو ہم سے تلواریں لے لی ہے، ہماری تلوار کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو لے کر کے اب یہ لوگ گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں، گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد دروازے پر کھڑا کیا اور محمد ابن اشعث جاتا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس، جانے کے بعد کہتا بڑی مشکل سے مسلم ابن عقیل قبضے میں آئے ہیں، ان کو بڑی مشکل سے گرفتار کیا، وہ بھی امان دے کر کے۔ اتنا سننا تھا عبیداللہ ابن زیاد
زیاد کہتا امان دے دیا، تیری کیا اتنی مجال ہے، تو کیوں کر امان دیا؟ تیری امان کسی کام کی نہیں ہے، تو نے امان دیا تو اپنے امان سے بری ذمہ ہو جا، میں نے تجھے امان دینے کے لیے نہ کہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر امان نہ دیتا تو سب کو مار دیتے، کہتے کہ مار دیتے تو کیا ہوا، وہ کہتا ہے اور فوج کا دستہ بھیجتا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، آتے وہ کسی طریقے سے گرفتار ہو کر کے آتے۔ عزیزان وقار، حضرت مسلم ابن عقیل دروازے پر کھڑے ہیں، آپ نے داہنی طرف دیکھا، ایک جو ہے مشکیزہ پانی کا رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا جاؤ انہیں پانی دو۔ آپ کو جب پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا آپ پینے لگے، آپ کے ہونٹ کٹے تھے جس سے خون کا قطرہ اس پانی میں گرتا ہے، خون ناپاک چیز ہوا کرتی ہے، جب پانی کا قطرہ خون میں خون کا قطرہ آیا تو پانی ناپاک ہو گیا، آپ نے پانی کو پیالے کو پھینک دیا، پانی کو پھینکا، کہا کہ پھر سے پانی دو، پھر سے پانی دیا گیا، آپ نے پھر جب خون کا قطرہ پانی میں آیا پھر ناپاک ہو گیا، پانی کو پھینک دیا، تیسری بار آپ کو دیا گیا، آپ کہتے لگتا مجھے جو ہے پیاسا ہی اس دنیا سے جانا ہوگا، اب میں پانی نہیں پی سکتا، لگتا کہ میرے زندگی میں اب میرے حق میں میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، غیظ و غضب میں اپنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مسلم ابن عقیل تمہاری جرأت، تمہاری مجال کیسے ہوئی، تم آ کر کے امیر المومنین یزید کے خلاف تم نے لوگوں کو بھڑکایا، حسین ابن علی کی بیعت لی، یہ بتاؤ تمہیں ملا کیا؟ آپ فرماتے میں خود نہ آیا بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا، میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، ان لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا، میرے ساتھ مرنے مارنے کا وعدہ کیا، اب یہ لوگ میرے ساتھ دغا بازی کیے ہیں، میرے ساتھ کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلم عبیداللہ ابن زیاد جب اس بات کو سنتا ہے اور زیادہ غصے میں آتا ہے، آنے کے بعد کہا مسلم ابن عقیل اب تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے، تمہیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ آپ محمد ابن اشعث کی طرف دیکھتے کہتے اب تو نے مجھے امان دی تھی، اب اٹھ اپنی تلوار کو نکال اور میری طرف سے لڑ، میری حفاظت کر، یہاں تک کہ مجھ پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اس نے اپنی گردن جھکا لے، کچھ نہ کہا۔ آپ نے جب دیکھا کوئی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ مجھے قتل کر دو گے یا کیا تم مجھے جان سے مار دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں 3 وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جس سے چاہو وصیت کر دو۔ آپ نے نظر دوڑائی، مجمع میں عمر ابن سعد بیٹھا تھا، وہی عمر ابن سعد جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا سردار بن کر کے گیا تھا۔ عزیزان وقار اسے آپ نے قریب بلایا، کہا کہ سنو تم صحابی رسول کے بیٹے ہو، تم جو ہے قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، میری 3 وصیت مان لو۔ پہلی یہ کہ میں نے کوفہ میں 7,000 دینار قرض لیا ہے، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ دوسری میری لاش کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دینا۔ تیسری حسین کی طرف خط لکھ کر کے بھیجنا، اگر وہ آنے کا ارادہ بناتے تو ترک کر دے۔ یہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ ان کے ساتھ بھی دغا بازی کی ہے۔ جب آپ نے اس شخص سے یہ وصیت کی، آپ نے راز کے طور پر کیا تھا، مگر وہ آیا عبیداللہ سے بتا دیا۔ عبیداللہ کہنے لگا 2 شرطیں بعد کی، حسین ابن علی کے آنے کی اور ان کے لاش کے بارے میں، یہ 2 شرطیں نہیں مانتا، اور قرض کی ادائیگی کی بات جو ہے وہ تمہاری مرضی، چاہو تو ادا کر دو چاہے نہ ادا کرو۔ عزیزان وقار، حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں نے تجھے راز کے طور پر کہا تھا اور تم نے ایسا کیوں کر کیا؟ وہ اپنے سر کو جھکایا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔ مسلم ابن عقیل کے بارے میں عبیداللہ حکم دیا کہ جاؤ ان کو لے کر کے گورنر ہاؤس کے چھت پر جاؤ۔ وہی بکیر ابن حمیر جس نے آپ پر تلوار کار کیا تھا، آپ کے ہونٹ کٹے تھے، وہ جاتا، اس کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے سر کو کاٹ کر کے ان کے سر اور ان کے جسم کو گورنر ہاؤس کے نیچے گرا دینا تاکہ جو ہے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ عزیزان وقار، آپ کو لے کر کے گورنر ہاؤس کے چھت پر جاتا ہے۔ جانے کے بعد آپ جب میدان حجاز کی طرف منہ کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام کا خیال آیا، ان کے بچوں کا خیال آیا، دل پھٹ گیا۔ عزیزان وقار، ظالم نے آپ کے سر پر تلوار ماری، آپ کے گلے کو آپ کے جسم سے جدا کیا، آپ کے سر کو جدا کیا، اس کے بعد آپ کے لاشے کے سر کو گورنر ہاؤس کے نیچے ڈال دیا، گرا دیا، جس سے آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ کئی دنوں تک اس لاش کو جو ہے اٹھانے والا کوئی نہ آیا، اس لاش کے قریب کوئی نہ آیا۔ وہی کوفہ والے جو 40,000 کے تعداد میں
آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے کہ سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کے شہادت کی وجہ سے تمام گھر کے دروازے شام ہی سے بند ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا ہے۔ آپ کے شہادت کے بعد اس نے حکم دیا ہانی ابن عروہ کو لے کر کے جاؤ اور کوفہ کے چوراہے پر ان کو پھانسی دو۔ عزیزان وقار آپ کو لے جایا جاتا ہے، کوفہ کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، کئی روز تک آپ کی لاش لٹکتی رہی۔ وہ آپ کے قبیلے والے آپ کو چھڑانے کے لیے جو گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کیے تھے، اب ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، آپ کے لاشیں کو دیکھ کر کے بھی وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، اور گورنر ہاؤس کے پاس عبیداللہ ابن زیاد کے پاس سوال کرنے تک نہیں جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں عبیداللہ ابن زیاد کا اتنا خوف سما گیا ہے۔ عزیزان وقار جب حضرت امام مسلم کی ادھر شہادت ہوتی ہے، عبیداللہ ابن زیاد کو کسی نے بتایا یہ امام مسلم تنہا نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے۔ عزیزان وقار حضرت امام مسلم گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے سے پہلے یا حضرت طوا کے گھر میں جانے سے پہلے اپنے دونوں بیٹے کو قاضی شرح کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ قاضی شرح یہ محب اہل بیت سے پنجتن سے پیار کرنے والے تھے، پنجتن سے عشق کرنے والے تھے۔ عزیزان وقار حضرت قاضی شرح تک جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی ابن عروہ کو بھی پھانسی دے دی گئی، اور عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے جس گھر سے فرزندان مسلم یعنی مسلم کے بچے ملیں گے اس گھر کے پورے چشم و چراغ کو مٹا دیا جائے گا، اس گھر کو اجاڑ کر کے رکھ دیا جائے گا، اس گھر کے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، بچے اور بوڑھوں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ مسلم ابن عقیل کے بچے کو لے کر کے گئے ہیں، اپنے گھر میں پناہ دی ہے، لا کر کے میرے حوالے کر دے، میرے سامنے کر دے۔ قاضی ابن شرح نے جب یہ اعلان سنا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو پتہ لگا کر کے یہ امام مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے، فاطمہ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے چشم چراغ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ کے میدان میں گل کر دے، بجھا دے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ سن، آج ایک قافلہ جو ہے کوفہ سے عراق کے حجاز مدینہ کی طرف جانے والا ہے، وہ جو ہے فلاں دروازے سے جائے گا۔ بچوں کو تیار کیا، اپنے بیٹے کو زادہ راہ دے کر کے کہا ان بچوں کو لے کر کے جاؤ اور اس قافلے کے حوالے کسی محب اہل بیت کے کر دینا تاکہ انہیں حفاظت سے مدینہ پہنچا دے۔ اب یہ اسد جب لے کر کے جاتا تو تھوڑا سا دیر ہو گیا، قافلہ جا چکا تھا، پتہ چلا کہ قافلہ ابھی گزرا ہے، اپنے گاڑی گھوڑے کو بڑھایا، تیز دوڑاتا ہے۔ جب اسے قافلے کی دھول دکھنے لگی، شہزادوں کو کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جلدی دوڑو اور قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ شہزادے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8-10 سال کی عمر ہے دونوں بچے کی، دونوں بچے دوڑتے جاتے ہیں، مگر جب قریب پہنچے کیا دیکھتے، نہ قافلہ ہے، نہ قافلے کی دھول ہے، نہ قافلے کے گرد دکھائی دے رہے ہیں، قافلہ گزر چکا ہے، جا چکا ہے۔ دونوں بچے اپنے والد کے بارے میں سوچ کر کے، دونوں بچے اپنے بسیار تلاش جو ظالم کر رہے تھے اپنے بارے میں سوچ کر کے آپس میں چمٹ کر کے رونے لگے۔ صبح کی سپیدی نمودار ہوتی ہے، دیکھتے وہی جو ہے کوفہ کا علاقہ ہے، کوفہ کے در و دیوار ہے، سپاہی تلاشتے ہوئے آپ کو گرفتار کیا، دونوں شہزادوں کو لے کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہلے لا گیا، اس نے کہا کہ کام کرو، ان کے بارے میں ابھی میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں یزید کے پاس خط لکھوں گا، یزید اگر زندہ منگائے تو زندہ بھیج دوں گا، اگر کہے گا سر بھیج دو تو کاٹ کر کے قتل کر کے ان کے سر کو بھیجوں گا۔ عزیزان وقار حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں صاحبزادوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب دیکھیے جیل کا دروازہ جس کا نام مشکور تھا، یہ بھی محب اہل بیت تھا، نبی کے گھر والوں سے پیار کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، محبت کیا کرتا تھا۔ اس نے ان دونوں بچوں سے کہا سنو، تم امام مسلم کے شہزادے و نبی کے گھر کے چشم و چراغ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑے، قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، وہاں کے قلعے پر دروازے پر تمہیں ملے گا۔ اپنی انگوٹھی دی، دونوں بچوں کو قلعے کے گیٹ سے باہر پہنچایا، کہا کہ یہ قادسیہ کا راستہ، اس راستے پر چلے جاؤ، اس راستے پر چلے جاؤ، اور میرے بھائی کو جا کر کے میری انگوٹھی دکھانا، اپنے حالات کو بیان کرنا، وہ تمہیں صحیح سلامت مدینہ بھیج دے گا، تمہارے قبیلے تمہارے خاندان میں بھیج دے گا، یہ خدمت کرنے کا مجھے موقع دو۔ رات کے تاریکی میں انہیں گیٹ سے باہر نکالا، وہ دونوں بچے رات بھر دوڑتے رہے۔ چھوٹا بچہ جب چلتا ہے، حضرت ابراہیم یا محمد جن کی عمر 8 سال ہے،
پوری رات چلتے رہے، چلتے ہیں، ابھی ننھی سی عمر ہے، فاطمہ کے گھر کے، سیدہ کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، چھوٹے پاؤں میں رات بھر چلنے کی وجہ سے ریت گرما گرم جو تھی اس کی وجہ سے پیروں میں اورم آ گئے ہیں، پھپھولے پڑ گئے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے، میرے بھائی اب میرے قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں، لہٰذا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کندھے پر بٹھایا، پوری رات چلتے رہے، چلتے چلتے جب صبح ہوتی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود ہے۔ قسمت میں ان کی قسمت میں ان چھوٹی سی عمر میں بھی انہیں شہادت کے جام پینا تھا، انہیں بھی اپنی چھوٹی سی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا۔ عزیزان وقار، جب صبح ہوتی جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود ہے۔ پھر کوفہ کے در و دیوار کو دیکھا تو تڑپ کر کے رہ گئے۔ آپ نے بچوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے جڑ میں کھوکھلا پن ہے، اس درخت میں جا کر کے آپ صبح میں لوگوں سے بچنے کے لیے چھپنے لگے۔ ایک لونڈی، ایک کنیز آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، اس پیڑ کے کنارے چشمہ جاری تھا، اس نے جب پانی بھرنا چاہا، پانی میں اس نے پرچھائی دیکھی، عکس دیکھا، دو خوبصورت چھوٹی چھوٹی پرچھائیاں پانی میں دکھ رہی ہیں۔ وہ کنیز پلٹ کر کے پرچھائیوں کے جب دیکھا تو پلٹ کر کے درخت کی طرف دیکھا، دیکھتے دو پھول جیسے کھلے ہوئے معصوم چہرے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے چہرے گلاب سے زیادہ خوبصورت ہیں، جن کے ہونٹ گلاب کے پنکھڑیوں سے زیادہ ملائم اور نرم و نازک ہے، جن کی آنکھیں بڑی سرمگی ہیں، جن کی پیشانی بڑی چوڑی ہے، جن کے رخسار بالکل گلاب سے زیادہ سرخ دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان وقار، یہ فاطمہ سیدہ کے گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ شہزادے جو بچپنے کے عالم میں بھی یہ معصومیت، ان کے چہرے کی معصومیت بتاتی ہے کہ کسی بڑے گھر کے شہزادے ہیں۔ کنیز قریب آتی ہے، آنے کے بعد کہا بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم مصیبت کے مارے ہیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ خادمہ کہنے لگی میری جو مالکہ ہے، میری آقا ہے، جس کی میں غلام ہوں، لونڈی ہوں، کنیز ہوں، وہ محب اہل بیت ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کر کے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ عزیزان وقار، وہ لے کر کے اپنے مالکہ کے پاس پہنچی۔ مالکہ کے پاس جب بچوں کو پیش کیا، کہا کہ سنو بڑا اچھا موقع آیا ہے، نبی کے گھر کے چشم و چراغ کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرنے کا بڑا اچھا جو ہے سنہرا موقع آیا ہے۔ عزیزان وقار، وہ خاتون جو ہے اس خوشی میں کہ امام علی مقام پہ گھر کے چشم و چراغ اس کے گھر میں یہ لونڈی لے کر کے آئی ہے، اس نے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا، کہا کہ سن اس خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ امام مسلم کے صاحبزادوں کو لے کر کے گھر میں آئی، آنے کے بعد اپنے گھر کے سب سے بہترین کمرے کو کھولا، صاف صفائی کیا، ان کے لیے بستر لگایا، اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا۔ دونوں بچے کھانا کھاتے ہیں، اس گھر میں رہے۔ رات کی جب تاریکی چھانے لگی، اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا، دن کا تھکا ہارا اپنے جب گھر آیا تو گالیاں دیتا ہوا کہا کہ نہ جانے وہ دونوں کہاں مر گئے۔ صبح سے لے کر شام تک تلاشتا رہا، ڈھونڈتا رہا انہیں، مگر وہ نہ ملے۔ اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ بیوی نے پوچھا میرے شوہر کیا بڑبڑا رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ مشکور جیل کے داروغہ نے انہیں فرار کر دیا ہے، انہیں چھوڑ دیا، رہا کر دیا ہے، اور عبیداللہ ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، جو ان بچے کو گرفتار کر کے لائے گا زندگی میں مالا مال ہو جائے گا، وہ ارب پتی خرب پتی بن جائے گا، دولت و ثروت اس کے قدموں میں ہوگی، اونچے سے اونچا وعدہ دیا جائے گا۔ عزیزان وقار، بیوی کہنے لگی تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ نبی کے گھر کے چشم و چراغ کو گرفتار کر کے چند سکوں کے بدلے اپنی آخرت کو، عاقبت کو خراب کر لو گے؟ اس نے کہا مجھے لیکچر مت دے، مجھے زیادہ جو ہے شریعت کی باتیں مت بتا، میں اچھے اور غلط کی تمیز کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم، وہ خاتون کہتی رہی مگر وہ نہ مانا، کہا کہ ٹھیک میرے لیے کھانا لے کر کے آ۔ وہ کھانا لے کر کے آئے، کھانا لے کر کے آتی، یہ کھایا اور دن بھر کا تھکا ہارا تھا، اپنے گھر کے بستر پر لیٹا کھراٹے لینے لگا۔ ادھر جب اسے پتہ چلا عبیداللہ ابن زیاد کو مشکور نامی داروغہ نے بچوں کو رہا کر دیا ہے تو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ سنو میں نے سنا تم نے بچوں کو رہا کر دیا، بتاؤ کیا ملا رہا کرنے پر؟ تو مشکور کہنے لگے کہ دنیا میں تو کچھ نہ ملا مگر آخرت کے تمام نعمتوں کو بچوں کو رہا کرنے کے صدقے میں ہم نے خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، آخرت کو خرید لیا ہے۔ جب اتنا سنا تو بڑا زیادہ غصے میں آیا، کہا کہ تم نے آخرت کو خریدا ہے، امیر المومنین سے تم نے بغاوت کی ہے، اب جانتے ہو تمہارا انجام قتل ہوگا، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔
فرماتے ہیں جو موت نبی کے اور ان کے گھر والوں کی محبت میں آئے وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، حضرت مشکور نامی داروغہ نے جب یہ بات کہی تو غضب میں آیا، کہا کہ ان کی گردن مار کر کے ان کے لاش کو باہر پھینک دو، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ حارث رات میں سویا، جب رات میں سویا تو ادھر دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت علی مولائے کائنات ہیں، خاتون قیامت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت امام حسن ہے۔ حضور حضرت مسلم ابن عقیل سے پوچھتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی دیکھا، پوچھتے تم چلے آئے، اکیلے آ گئے، شہزادوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ دیا؟ فرماتے ہیں میرے نانا جان بہت عنقریب بڑی جلد بچے بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جب بچے خواب دیکھتے آنکھ کھل گئی، دونوں بچے آپس میں لپٹ کر کے رونے لگے، کہا کہ بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے، بابا نانا جان سے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہمارے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھائی بالکل میں نے ہی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بچے آپس میں لپٹ کر کے رونے لگے۔ حارث کی نیند کھل گئی، بیوی سے کہنے لگا میرے گھر میں یہ رونے کی کیسے آواز آئی؟ میرے گھر میں تو بچے ہیں نہیں، آخر یہ بچوں کی رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا نہیں پڑوس کے گھر سے آ رہی ہوں گی، تمہارے کان بج رہے ہیں، ہمارے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہ، آگنے کی رونے کی آواز تو ہمارے ہی گھر میں سے آ رہی ہے۔ خود اٹھا، بتی کو جلایا، کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ دونوں بچے لپٹ کر کے آپس میں رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کون ہو تم، کون ہو تم، آپس میں لپٹ کر کے رو رہے ہو؟ بچوں نے سوچا ہماری مالک کا جس نے کھانا کھلایا ہے، ہمیں نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا ہے، ہمارے بستر سونے کا انتظام کیا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ بھی ہم سے پیار کرنے والا ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ بچوں نے کہا مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم نبی کے گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ اتنا سننا تھا وہ غصے میں پھپکارے مارنے لگا، کہا کہ ہاں جس کو دن بھر میں تلاش کرتا رہا، جس کی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا مر گیا، جس کو تلاش کرتے کرتے میرا جسم درد سے زخموں سے چور ہو گیا، میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا کر کے یہاں آرام کر رہے ہیں۔ دونوں بچوں کو تماچے مارنا شروع کیا، دونوں بچوں کو زلفوں کو پکڑ کر کے گھسیٹا۔ بیوی بیچ میں آئی، چھڑانے لگی، قدم کو پکڑا، کہا کہ میرے شوہر یہ کام مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں چند سکے تو ضرور مل جائیں گے مگر تم اپنی آخرت کو برباد کر لو گے۔ کون سا منہ لے کر کے میدان شفاعت میں ان کے نانا کے پاس جاؤ گے؟ کہیں اگر انہوں نے میدان محشر میں اپنے چہرے کو پھیر لیا تو سوچو تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا۔ ایک لپوٹا وہ اپنے بیوی کے چہرے پر مارتا ہے، وہ جا کر کے کھمبے سے ٹکرا کر کے گرتی ہے، کہتی تم مجھے لیکچر دیتی ہے، تم مجھے باتیں بتاتی ہے۔ بچوں کو مارتا رہا، مارتے مارتے جب تھک گیا تو بچوں کو ہاتھ اور پیر کو باندھا، باندھنے کے بعد دونوں بچے کو زلفوں کو آپس میں باندھا، لا کر کے باہر گھر کے باہر کھمبے سے باندھ دیا، کہا کہ رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، جتنا ہے رونا ہے رو لو، جتنا گڑگڑانا ہو گڑگڑا لو، صبح ہونے سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ گیا سونے لگا، صبح ہوئی، برہنہ تلوار لے کر کے ان دونوں بچوں کو گدھے کی پیٹھ پر ایسے لادا جیسے کہ سامان کی آٹے کی بوری لادی جاتی ہے۔ بچوں کو جب لاد کر کے لے کر چلنے لگا، بچوں کی زلفیں آپس میں بدھی ہوئی ہیں، ہاتھ اور پیر بدھے ہوئے ہیں، ایک بچے کو ایک طرف رکھا ہے، ایک بچے کو ایک طرف رکھا ہے۔ بیوی پھر بیچ میں آ گئی، کہا کہ میرے شوہر ایسا نہ کرو، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، نہیں لے جانے دوں گی۔ عزیزان وقار، بیوی نے بڑا روکا، اس نے پھر بیوی کو مارا، بیوی دیوار سے ٹکرائی، سر پھٹا، خون بہا، بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ اب یہ حارث گدھے پر بچوں کو گھسیٹتا لے جا رہا ہے، نہر فرات کے کنارے آیا، آنے کے بعد دونوں بچوں کو اتارا، اتارنے کے بعد رسی کو کھولا، اپنی تلوار لہرائی، بچے کے گردن پر گرانے ہی والا تھا، چھوٹے بھائی کے گردن پر گرانے والا تھا، بڑا بھائی تڑپ کر کے آگے آیا، کہا کہ سنو پہلے مجھے قتل کرو، پہلے میری گردن مارو، پہلے مجھے موت کے گھاٹ اتارو، اس لیے کہ جب تم میرے چھوٹے بھائی کو قتل کرو گے، اس کے خون کا چھیٹا جب زمین پر جائے گا، اس کے خون کا چھیٹا جب دریا کے پانیوں میں ملے گا، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپنا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بھائیوں کی محبت ہے۔ عزیزان وقار، کربلا
یہ امام حسین کی داستان یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بالکل صحیح یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بتایا کرتا اے لوگوں بھائی بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، کربلا بتایا کرتا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ کیسے رہے، کربلا بتایا کرتا ہے، غلام آقے کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کریں، یہ تمام تر چیزیں کربلا بتایا کرتا ہے۔ تب اس نے جب بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہا، پھر چھوٹا بھائی سامنے آ گیا، کہا نہ پہلے میری گردن مارو، میں اپنے بڑے بھائی کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا، تلوار لہرائی، گردن مارنی چاہی، بی بی پھر دوڑتی ہوئی آ گئی، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آئی، آنے کے بعد پیچھے سے تلوار کو روکا، کہا کہ نہ آخری بار میں تمہیں نہیں کرنے دیتی ایسا۔ اس نے اپنی تلوار کو لہرائی اور بی بی پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر کے گری، تڑپنے لگی، پھر اپنے تلوار کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک ہی وار میں لہرا کر کے دونوں بچوں کے گردن پر مارا، پانی میں خون کا چھیٹا ملا، اور دو چھوٹی چھوٹی فضاؤں میں چیخ بلند ہوتی ہے۔ امام مسلم کے صاحبزادے کربلا کے میدان سے کچھ ہی دور پر دریائے فرات کے کنارے ان کی قربانی ہوتی ہے۔ عزیزان وقار ظالم نے ان کے لاشوں کو دریا میں پھینک دیا، سر کو لیا ٹوکرے میں رکھا، رکھنے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آیا، سینے کو چوڑا کر کے ڈینگے مارتا ہوا، اکڑتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس ٹوکرا رکھا، پوچھا یہ کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہا کہ آپ کے دشمن کا شر لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ میرے کون سا دشمن ہو گئے ہیں؟ میرا کون سا دشمن جس کا تو سر لے کر کے آیا ہے؟ کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کا سر ہے۔ اتنا سننا تو وہ غصے میں آ گیا، کہا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا، تم نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے یزید کی طرف لکھا ہے کہ وہ تو میرے قید میں ہے، میرے پاس محفوظ ہے، یہ بتاؤ حکم کیا ہے؟ اگر یزید نے زندہ مانگ لیے تو میں کہاں سے دوں گا؟ تو نے موت کے گھاٹ اتار دیا، میرے پاس زندہ کیوں نہیں لے کر کے آیا؟ وہ کہنے لگا میں سوچا اگر زندہ لے کر کے آؤں گا کوفہ والے مجھ سے بچوں کو چھین لیں گے۔ کہنے لگا اگر چھیننے کا اتنا ڈر تھا تو میرے پاس آتا، آنے کے بعد مجھے تمام حالات سے باخبر کرتا، میں سپاہیوں کو بھیجتا، سپاہی گرفتار کر کے لاتے، مگر تو نے قتل کیوں کیا؟ مجمع پر نگاہ دوڑائی، کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کی گردن مارے، حارث کی گردن مارے؟ مقاتل نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ حضور میں اس کام کو انجام دوں گا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ دریائے دجلہ کے کنارے اس شخص کو، حارث کو لے کر کے جایا جاتا ہے، اس کے دریائے دجلہ کے کنارے اس کی گردن ماری جاتی ہے۔ اس کی گردن جب ماری جاتی ہے تو اس کی لاش کو دریا میں پھینکا گیا۔ عزیزان وقار تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں جب اس کی لاش کو دریا میں پھینکا گیا تو دریا موجیں مارتی ہے اور اس کی لاش کو کنارے لا کر کے پھینک دیا، دوبارہ پھینکا گیا، پھر لا کر کے پھینک دیا۔ گویا دریا کہتی ہو جس ظالم کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، ہم ایسے ظالم کو اپنے اندر سما نہیں سکتے ہیں، اپنے اندر نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ اسے ظالم کو ہم نکال کر کے دریا کے باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ عزیزان وقار ایک روایت میں یوں ہے کہ حارث کو گڑھا کھودا گیا، کھودنے کے بعد سر سے نیچے اس کے جسم کو گاڑ دیا گیا، جو سر بچا اس کے اوپر کا حصہ بچا اس میں دہی لگایا گیا اور کوئی کچھ میٹھی چیزیں لگائی گئیں اور جنگلی کتوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چلاتا رہا تڑپتا رہا، کتے نوچ کر کے اس کو کھاتے رہے اور تڑپ کر کے وہ جان دیتا ہے۔ عزیزان وقار ذرا سوچو یہ انسان جو دنیا کے لالچ میں نبی کے گھر والوں کو شہید کیا، اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا میں بھی اسے ملا کچھ، دنیا میں نہ کچھ نہ پایا، نہ آخرت اس کے لیے کچھ رہا۔ شاعر کہتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ عزیزان وقار جس دن امام مسلم کوفہ کے میدان میں شہادت کا جام پیتے ہیں، اسی دن امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوتے ہیں، امام مسلم کو خط کو پڑھ کر کے جب آپ چلے، کربلا کی طرف آپ چلے تو صحابہ کرام نے بہت روکا، آپ نہ مانے، خط دکھایا، حجت دکھائی، کہا کہ سنو اب کوئی بہانے کی گنجائش نہ رہ گئی ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اپنے گھر والوں کو لے کر کے جب مکہ کے باہر نکلے، وہاں کے جو گورنر تھے یحییٰ بن سعید، انہوں نے ایک لشکر بھی بھیجا آپ کو روکنے کے لیے، آپ تو منانے سے نہیں روک رہے تھے، جبرن روکنے کے لیے لشکر بھیجا، کہا کہ
उस लश्कर से कहा कि लड़ना तो ज़्यादा नहीं, खून न बहने पाए, मगर कोशिश ये करो इमाम करबला को न जाए। इसलिए कि सहाबा जानते थे कूफा वाले दगाबाज हैं, उन्हें यकीन नहीं था, उन्हें जानते थे अगर जाएंगे तो ये लोग धोखा करेंगे। यहया बिन सईद ने अपने भाई को भेजा, वो आए, मक्के के बाहर दोनों लोगों में झड़प हुई। इमाम आली मकाम के साथी जो है गालिब आते हैं। लोगों ने पूछा हुसैन इब्ने अली, आए इमाम आली मकाम आखिर इतना ज़िद क्यों करते हैं करबला जाने के लिए? आप फरमाते हैं मैंने एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे नाना ने कुछ बात की हिदायत की है, वो ख्वाब ना मैंने किसी से बयान किया है ना किसी से बयान करूँगा, यहाँ तक कि मैं अपने रब से जा कर के मिल जाऊँगा। बोले सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अपने माबूद हकीकी से मिल जाऊँगा। मेरे इमाम चलते हैं और जब चलते हैं तो उनके पास हज़रत अब्दुल्ला का ख़त पहुँचता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र जो हज़रत हुसैन के बहन के हज़रत ज़ैनब के शौहर थे, उन्होंने लिखा था हुसैन इब्ने अली आप मत जाइए, अपने बेटों को साथ भेजा था हज़रत मौन और मोहम्मद को। ये लोग ख़त लेकर के आए थे, कहा कि आप मत जाइए, मैं भी आपके पीछे आता हूँ, अभी थोड़ी ज़रूरियात के तहत मैं रुका हुआ हूँ। मगर इमाम अली मकाम ने ख़त पढ़ा, फिर भी आप न रुके। और मोहम्मद भी साथ में चले, हज़रत ज़ैनब भी हैं, अपने घर वालों को लेकर 72 या 82 की तादाद में ये अहले बैत का काफ़िला है, जिसमें ग़ुलाम भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौकर भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, नबी के घर के चश्मो चराग भी हैं, हुजूर सैयदना इमाम आली मकाम की बहन भी हैं, बीबियाँ भी हैं। ये तमाम लोग जब चलते हैं, एक मकाम पर पहुँचे, एक शख्स मुलाकात करता है, करने के बाद कहता है हुजूर ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया है, हज के अय्याम में 2 ही 4 दिन बाकी रह गए हैं, हज शुरू होने वाला है, आप मक्के को छोड़ करके कूफा की तरफ जा रहे हैं, आप हज कर लेते, रुक जाते। इमाम आली मकाम फरमाते हैं अगर मैं हज के लिए रुक जाता, कहीं ऐसा ना हो कि यजीद अपने लश्करियों को हाजियों के भेष में भेजता और मैं मक्के में गिरफ़्तार कर लिया जाता, लोग मुझे जबरन गिरफ़्तार कर लेते। एक रवायत में भी ऐती आता है और ये मोमिनों का दिल कहता है, मेरे इमाम ने उस वक्त यही कहा था, ऐ लोगों सुनो, तमाम लोग दुनिया के कोने कोने से मक्का आ रहे हैं तो अल्लाह के घर की इबादत के लिए आ रहे हैं, हज करने के लिए आ रहे हैं, रब को राज़ी करने के लिए आ रहे हैं, अब अल्लाह के घर की इबादत के लिए आ रहे हैं। मगर हुसैन हज के दिनों को, हज के अय्याम को, काबा को छोड़ करके करबला जा रहा है, तो करबला के मैदान में इबादत के साथ साथ में काबा की हिफाजत के लिए भी जा रहा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान वक़ार, जिस दिन इमाम मुस्लिम का ख़त आपके पास पहुंचा, आपने अपनी रवानगी बनाई, जाने की तैयारी की, और उधर उसी दिन इमाम मुस्लिम कूफा के मैदान में शहीद होते हैं, आपके बच्चे शहीद होते हैं। अज़ीज़ान वक़ार, कल 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम आली मकाम का सफ़र होगा और किस तरीके से करबला के मैदान में मामलात पेश आते हैं आप समाअत करेंगे। एक ऐलान सुने, कल 9 मुहर्रम है, जो उसकी रात होगी उसे शब आशूरा कहा करते हैं, और 10वीं मुहर्रम का जो दिन है उसे आशूरा कहते हैं। आशूरा की बड़ी फ़जीलत आई हदीस पाक में। आशूरा के रोज़े जो नफली हुआ करते हैं, सालों की इबादत का सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलता है। मेरे नबी पाक जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, आपने देखा वहाँ की यहूद व नसारा एक दिन आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा, ये बताओ तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन लोगों ने कहा, ये हमारे लिए बड़ा बुजुर्गी वाला दिन है। इस दिन अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपने रब से बात करते हैं। इसी दिन अल्लाह ने आग को इब्राहिम के लिए गुलजार बनाया। इसी दिन हज़रत ईसा आसमान पर उठाए गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम के तौबा को कबूल किया, कहा कि आशूरा की दिन इससे हमें बड़ा प्यार है, हम इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से बात करते, इसलिए इस दिन हम रोज़ा रखते हैं, इसकी बड़ी कदर व मंजिलत हमारे यहाँ है। मेरे नबी पाक फरमाते, हज़रत मूसा से, हज़रत ईसा से, देगर नबियों से तुमसे ज़्यादा तो हम उल्फत मोहब्बत करने वाले हैं, हम प्यार करने वाले हैं। हुजूर अपने साहबा से फरमाते, तुम भी रोज़ा रखो, मगर ऐसा ना करो कि उनकी मुशाबिहत हो, एक रोज़े रखते हैं तुम भी एक रोज़े, ऐसे नहीं, बल्कि अगर वो एक रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रोज़े रखोगे। बोले सुभान अल्लाह, 2 रोज़े रखोगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया, चाहे 9-10 रखो,
چاہو 10-11 رکھو، عاشورہ کے 2 روزے تم رکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، بولے سبحان اللہ۔ تو حضرات اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کل روزہ رکھے، پرسوں رکھے، یا پرسوں رکھے، نرسوں رکھے، 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے۔ اگر آپ رکھیں نہ رکھیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، اور اگر رکھیں گے تو آپ ہی کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ خواتین اسلام عورتیں بڑی زیادہ روزہ رکھتی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہ رکھنا چاہیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اس میں کسی بھی قسم کی خامیاں، غلطیاں، لغزشیں قدر یا سوری تو اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم، کھڑے کو صلاۃ و سلام پڑھ لے۔